بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے. وہی ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، وہی ہے جس کو شب و روز کا نظام چلاتا ہے، وہی ہے جس نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے بنائے، اور وہی رب ہے جس نے ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ماہ ذی الحجہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ رکھا، اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے ہی دیے ہوئے جانوروں پر اسی کا نام لے کر اسی کی رضا کے لیے اس کو ذبح کر دیا جائے. یہ عمل کسی انسانی خواہش کا نہیں بلکہ رب کائنات کی طرف سے ہے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے، بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے. یہ جتنے صفات لوگوں نے دوسروں کے لیے کیے ہیں یہ صفتیں صرف اسی ذات کے لیے خاص ہے، اسی معبود کے لیے خاص ہے. ان صفتوں میں یا اس کی 99 صفتوں میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، وہ بشر ہیں، بنی آدم ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. جس طرح دوسرے انبیاء کی موت ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں. آپ کی نبوت ہے قیامت تک رہے گی، لیکن آپ اس دنیا میں نہیں رہے بلکہ ہر انسان کی طرح آپ کو بھی موت آئی ہے. آپ اس موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں. آپ اللہ کے نور نہیں ہیں بلکہ نسل آدم سے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی حصہ نہیں ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے موضوع کو،
آج کا موضوع ہم آپ کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے. کیونکہ جو مہینہ گزر رہا ہے، ابھی جو عمل ہم کریں گے، جو عید کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو قربانی دیں گے، یہ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں ہے. ہم میں سے کئی لوگوں نے ہر سال کیا ہے، کریں گے اس سال بھی، رب نے اگر زندگی باقی رکھی. لیکن چونکہ تذکیر، نصیحت، یہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، بھولی چیز یاد آ جاتی ہے اور آدمی عمل صحیح طریقے سے کر پاتا ہے. تو مسائل عید، مسائل قربانی، ویسے بہت سارے لوگوں نے جانور تو خرید لیے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو ویٹنگ میں ہیں، ابھی خریدنے والے ہوں گے. کچھ لوگ شیئرز لیے ہوں گے، حصے لیے ہوں گے. ممکن ہے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس اعتبار سے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے گا، اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ پسندیدہ عمل کرے گا، اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے اور قربانی دینے کی نیت سے، ارادے سے جانوروں کو خریدتا ہے یا کسی بڑے جانور میں شریک ہو جاتا ہے. لیکن یہ رب کی رضا کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگ کیا بولیں گے اگر اس سال نہیں دیا تو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہے تو یہی جرم اس کو کل جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیونکہ شرک کو اللہ رب العزت اس کے عمل میں، کسی بھی عمل کے اندر کسی بھی شراکت داری کو اللہ پسند نہیں کرتا. رتی کے برابر بھی شرک کو اللہ گوارا نہیں کرتا. رتی کے برابر شرک کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا اگر وہ شرک رتی کے برابر بھی لے کر اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو، شرک و توحید کا معاملہ بہت ہی اہم ہے. اس میں آدمی کبھی کمپرمائز نہ کرے، بے احتیاطی نہ کرے، لاپرواہی نہ کرے. رتی کے برابر بھی آدمی کبھی بھی اس کے اندر بے پرواہی نہ دے، ورنہ وہی بے پرواہی اس کو کل قیامت کے دن اس کی اخروی زندگی کو برباد کر دے گی. اسی لیے کوئی بھی عمل اسی وقت وہ عمل کہلائے گا جب وہ رب کی رضا کے لیے ہو. اگر رضا ختم ہو جائے، اخلاص ختم ہو جائے، کسی اور کا معاملہ آ جائے تو پھر وہ عمل برباد ہے. وہ عمل برباد ہی نہیں بلکہ اس کو کل قیامت کے دن بھی برباد کر دے گا. خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نہر کا حکم دیا، جانور کے ذبح کا حکم دیا، تو اس تعلق سے اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو، اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. پہنچتا ہے کیا؟ خون زمین پر بہہ جاتا، گوشت ہم کھا جاتے ہیں. اللہ کی طرف لوٹے گی کوئی چیز؟ جو بھی رب کی رضا کے لیے قربانی دی جاتی ہے بیکار، فضول نہیں. اللہ بھی اس کو ضائع نہیں کرتا. کہ وقت تھا جو اللہ کے لیے قربانی دی جاتی، اللہ اس کو ضائع کر دیتا، جلا دیا جاتا. اس کو آسمان سے آگ آ جاتی، جلا دیتی. لیکن اللہ نے اس امت پر احسان کیا، عبادت بھی کرو اور اس کو استعمال بھی کر لو. خرچ بھی تم ہی کرو، استعمال بھی تم ہی کرو. نیت خالص کر لو، اجر میں دوں گا. تم کھاؤ گے لیکن اجر اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا. تو اس طرح سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں وعدہ کر دیا کہ ہرگز اس جانور کا خون، اس جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ جانور کا تقوی نہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کہہ رہا تمہارا تقوی پہنچے گا اس تک. اللہ کے پاس تمہارا ڈر پہنچے گا. تم کتنا اللہ سے ڈرتے ہو، تم کتنا رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ وہ پہنچے گا رب تک، اور وہ دیکھنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تو دیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام بلا سوچے سمجھے، بلا کسی غور و فکر کے رب کے حکم کو مان لیے. اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب میں. انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. آپ بولیں گے خواب میں دیکھے تو کر دینا. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، رب کا ہی حکم ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء اس کے اوپر عمل کریں گے.
اب آپ بولیں گے میں بھی خواب دیکھوں تو دین بن جائے گا، نہیں، انبیاء کے سوا کسی کا خواب دین نہیں، الا یہ کہ اس خواب کو نبی کی مہر لگ جائے۔ ابھی نبی کی مہر لگنے کا بھی معاملہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب کسی کا کوئی خواب نہ شریعت بنے گا نہ دین بنے گا۔ دیکھیں گے آپ اذان کا جو معاملہ اگر تاریخ پڑھے ہوں گے، صحابہ نے خواب میں اذان کے کلمات دیکھے، اللہ کے نبی نے کہا بلال جاؤ انہی کلمات سے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ دین بن گیا کسی غیر نبی کا خواب۔ کیوں بنا؟ کیونکہ نبی نے اس کو ثبوت دے دیا، دلیل دے دی، مہر دے دی اور اپنی رضامندی دے دی۔ تو اس بنا پر میرے دوستو یہ بنیادوں کو جاننا ہے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، اسی اصول کے اعتبار سے ہر انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹے سے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، تمہیں دعا کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ کوئی آرگومنٹ نہیں، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا آپ کو کر ڈالیجئے، انجام دیجئے اس حکم کو۔ رہا میرا معاملہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ مجھے، صبر کروں گا میں، صابرین میں میرا شمار ہوگا انشاءاللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے مینا کا وہ چٹیل میدان، وہاں جا کر اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری پھیرنا چاہ رہا ہے، لٹا دیے، زمین پر لٹا دیے، لٹا کر ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ندا، ایک آواز، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، ذبح تم نے نہیں کیا مگر عمل تو کر لیے، تم لٹا دیے تم بچے کو، چھری تمہارے ہاتھ میں ہے، چھری گردن پر ہے، ہاتھ چل رہا ہے، لیکن ہم نے چھری کو ہی روک دیا۔ کبھی آگ کو کہا تھا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ ہم نے چھری سے کہا اے چھری تو اسماعیل کو کاٹنے والی نہ بن جا، وہ رب کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ اور آواز بھی آ گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے ایک ذبیحہ بطور فدیہ ان کے بدلے میں دے دیا۔ تو یہ ہے قربانی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ جانور کو قربان کر رہے، نہیں، ہم اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہیں، رب کی ماتحتی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے، اس نے آرڈر دیا ہم فالو کر رہے ہیں، اس نے حکم دیا ہم انجام دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کیوں، کیا واسطے، وجہ کچھ بھی نہیں، کیوں بے جان بے زبان جانور پر کیوں ظلم، کیوں بے زبان جانور کو ذبح کر دیا جائے؟ زبان تو ہے، بول نہیں سکتا، مگر اللہ نے حکم دیا، کیا قصور ہے ہمارا؟ جس رب نے جانور کو پیدا کیا وہی رب کہتا ہے میری رضا کے لیے اس کو ذبح کرو، تو ہم کون ہوتے ہیں رکنے والے؟ تو میرے دوستو اصل یہ ہے قربانی کا معاملہ اصل یہی ہے کہ ہم کتنا رب سے ڈر کر اور کتنا اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی کے لیے ہے تو الحمدللہ وہ قبول، ورنہ پھر یہ گوشت، یہ خون، یہ کچھ بھی اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم النحر کے بارے میں، قربانی کے دن کے بارے میں، ایام النحر کے بارے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضيع فلم يهدر مصلانا، رواہ الحاکم فی مسند۔ امام حاکم نے اپنے مسند کے اندر اس حدیث کو لایا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہے، کیا کی طاقت؟ قربانی کرنے کی طاقت۔ بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر کہتے ہیں صاحب نصاب پر قربانی ہے۔ صاحب نصاب سے مراد مال والا نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنا مال جس کے پاس ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب۔ جیسے آپ دیکھیں گے صدقہ فطر کے بارے میں بھی مسئلہ گشت کر رہا تھا معاشرے میں کہ صدقہ فطر، عید الفطر کا جو صدقہ ہے وہ دے گا جو صاحب نصاب ہے۔ حالانکہ صاحب نصاب زکوٰۃ کے لیے ہونا ہے، اسی ایک عمل کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا، زکوٰۃ جس پر فرض ہوگی وہی زکوٰۃ دے گا۔ جس کے پاس اتنا مال، اتنی دولت نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں، زکوٰۃ نہیں۔
لیکن دوسرے اعمال کے لیے، صدقہ فطر کے لیے فطرہ دینے کی طاقت ہونا ہے، لینے والا یا دینے والا، دے سکتا تو دے گا، نہیں دے سکتا تو لے گا، یہ صدقہ فطر کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ قربانی کا، قربانی کے دن ایام التشریق تک، یعنی کہ 4 دن جو قربانی کے ہیں، ان دنوں میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جانور کو قربان کر سکتا ہے، اتنا پیسہ، اتنی استطاعت ہے کہ وہ ایک بڑے جانور کے اندر ایک حصہ لے سکتا ہے، لینا ہی ہوگا، اس کے پاس طاقت ہے تو کرنا ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر نہیں کرتا ہے وہ عیدگاہ نہ آئے، نماز نہ پڑھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا شمار بھی مسلمانوں میں نہ کیا جائے۔ وہ اگر اسلام کی شعار کو نہیں مانتا ہے، استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلم یحضر مصلانا، ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے وہ۔ اس لیے میرے دوستو، بہانے، خردہ ہے، وہ خردے کی جگہ، خردہ ہے بول کے بھوکے رہے کیا گھر میں؟ خردہ ہے بول کے ضروریات زندگیاں چھوڑ دے رہے؟ خردے کا سیٹلمنٹ الگ رہتا ہمارے پاس، اس کو کتنا تھکانا ہے، کتنا ستانا ہے، کب دینا ہے، کیسا دینا ہے، سارے سیٹلمنٹ سے ہمارے پاس۔ جب رب کا معاملہ آ جائے تو پوری چیزیں یاد آ جاتی ہے ہمیں، ورنہ ذاتیت کا کوئی معاملہ نہیں رکے گا۔ لیکن دوسرا معاملہ آ جائے گا تو جب مسئلہ آئے گا، کسی بھی رب دلوں کو جانتا ہے میرے دوستوں، اس دل میں آنے والے جو حالات ہوتے ہیں نا، سوچ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور یہیں سے فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کہ اس نے جو عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیوں؟ اس لیے اپنے آپ کو یہاں سے ٹھیک کرو، دل سے ٹھیک کرو۔ زبان سے کوئی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس حلیے سے کوئی بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو ڈرتا ہے نا یہاں سے، تو وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ صحابہ سفر کے اندر بھی قربانی دیے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترقنا في البقرة 7 وفي البعير 10 رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی، قربانی کی عید آ گئی، تو ہم ایک گائے 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کر دی ہے۔ ایک گائے میں ہم لوگ 7 لوگ شریک ہو گئے، اور اونٹ کے اندر ہم لوگ 10 لوگ شریک ہو گئے۔ اس طرح سے ہم نے سفر میں بھی قربانی دی، گائے 7 لوگوں کی جانب سے اور اونٹ 10 لوگوں کی جانب سے۔ میرے دوستو، یہاں پر ایک اور چیز، ایک مسئلے کو واضح کر لیں۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں 7 لوگاں چھوڑنا، 7 حصے چھوڑنا، کبھی کبھی انسان گئی خریدتا اس کے بعد تو ایک حصہ بچ رہا دے، یہ میکسیمم ہے۔ منیمم ایک آدمی ایک گئی بھی دے سکتا، طاقت دی تو 10 بھی دے سکتا، ایک ہی آدمی سنگل۔ شیئرنگ ضروری نہیں ہے بڑے جانور میں بھی، ہم ایسا سمجھتے کہ شیئرنگ کر کے ہی بڑا جانور ذبح کیا جاتا تھا، نہیں۔ ایک سنگل آدمی، ایک جانور، 10 جانور، اللہ نے طاقت دی تھی 100,000، ارے اللہ نے استطاعت دی ہے۔ کئی غربا ہے جو قربانی نہیں دے رہے ہوں گے، خالی ایک حصہ لے کر، ایک جانور لے کر خوش مت رہو۔ اگر اللہ نے رکھا ہے بینک میں 1 لاکھ روپیہ نا، نکالو اس کو، 2-4 جانور کی قربانی، پھر اللہ ہی دے گا وہ مال، وہ دولت۔ یہ وہ موقع ہے قربانی کا جہاں اللہ جانور کے ذبح کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے دیکھو، مالدار ہے تو ایک ہی قربانی دیتا، غریب رہے تو ایک ہی قربانی دیتا، مالدار بھی 1-2 حصے رکھتا، غریب کا، مڈل کلاس کا بھی وہی رکھتا۔ پھر یہ مال دولت والے کا معاملہ کیا ہے آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں، ابی ہریرہ بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضیح اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدهما ان امته لمن شهد لله التوحید وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن محمد رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دینے کا ارادہ کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اشترا کبشین، اب 2 میڑھے خریدتے ہیں، عظیمین، بڑے بڑے، سمینین، موٹے تازے،
اقرنین سینگوں والے، املہین چتکبرے، رنگ کو بھی اللہ کے نبی دیکھتے ہیں۔ یہ کوالٹیز، یہ صفات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور خریدتے قربانی کے لیے۔ کتنے خریدتے تھے آپ؟ 2۔ ایک اپنی امت کی جانب سے کرتے ہیں، کہتے ہیں میری امت کے تمام افراد کی جانب سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دے دے مجھے اپنا رسول مان لے، اللہ کی توحید کی گواہی دے، شہید للہ التوحید، ایک ہی اللہ، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں، اللہ بھی ہے انہوں بھی ہے، بولے تو گیا انہیں۔ وہ بولتے نا بندہ خدا بندہ خدا خدا نیست لیکن از خدا جدا نیست۔ خدا کے بعض بندے خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کر ایسا عقیدہ رکھیں گے نہیں حاصل ہوگا یہ معاملہ ان کے لیے۔ توحید کی گواہی دے اللہ رب العزت کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی گواہی دے، آپ ان کی جانب سے ایک مینڈا دبا کرتے ہیں۔ دوسرا اپنی اپنی جانب سے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں اماں کا نام لینا کیا بابا کا نام لینا کہتے ہیں قربانی کے وقت۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، زمانے سے سمجھایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ خیر جب کب تک کیا معاملہ تھا نہیں معلوم، لیکن الحمدللہ جس دن سے خطبات مطلب عید خطبات جو نہر کے لیے قربانی کے لیے، اس مسئلے کو میں اکثر وعدے کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، نہیں اماں کے نام سے اٹھایا جانا کہتے، اور ایک بات کہ لوگ کئی کو بولے تو افسوس ہے ایسی ذہنیت پر، ایسے ذہن رکھنے والوں پر۔ کیوں بولے تو اماں کچھ معلوم ہے کہتے اس کا باپ اصل کون ہے، اس لیے اماں کے نام سے بولا جائے۔ کیسی سوچ! میں نے پوچھا باس کو، کہا کہ کئی کو ماں کا نام ہچ کئی کو تو باپ کو کیا معلوم، اماں کچھ معلوم ہے کس کا ہے وہ بول کر۔ افسوس ہے ایسی ذہنیت پر، ایسے مسائل کے بیان کرنے والوں پر، اور لوگ جو عمل کرتے ہیں بلا دلیل بلا تحقیق، اور بعض لوگ کرتے بھی یہ واضح طور پر قربانی میں کس کا، اماں کا نام والدہ کا، نہیں، اماں کے نام کی ضرورت ہے نہ والد کے نام کی، باپ کے نام کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو اپنی امت کی جانب سے، دوسرا وعن محمد وآل محمد، محمد ابن عبداللہ بھی نہیں ہے، محمد ابن آمینہ بھی نہیں، کیا بولے ان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، صرف نام جو ذبح کر رہا جس کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے وہ نام لے، اہل بھی ہے ان محمد وآل محمد۔ ایک آدمی ذبح کر رہا اپنی طرف سے، اپنے اہل کی طرف سے کہے میری طرف سے میرے اہل کی طرف سے، یا محمد کی یا کوئی احمد نام ہے، کوئی ستار نام ہے، وہ عبدالستار کی طرف سے اور اس کے اہل کی طرف سے، اس طرح سے نام لے بس۔ وہ کرنے والے کی والد والدہ کیا بھی معاملہ نہیں۔ اور دوسرا یہاں ایک اور مسئلے کو واضح کر لیں، عام طور پر معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے پتہ، آدمی حصہ رکھتا، ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے سمجھتا، بکرا وکرا لا لیا بھی تو کیا سوچتا ہے ایک بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے، اس لیے گھر میں سائیکلنگ کرتا انہیں پھراتا، اس بار میری طرف سے، اگلے سال بیوی کی طرف سے، پھر اس کے بعد بچے کی طرف سے، راؤنڈ مار کر 5-6 سال کے بعد اس کا نمبر آتا۔ حصوں کے اندر بھی وہی معاملہ۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ عن عطا ابن یسار رحمہ اللہ قال سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته رواه ابن ماجہ فی سننہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عطا ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو انصاری آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے دی جاتی تھی، تم لوگ قربانی کیسے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اپنے اہل کی طرف سے، ایک بکری اپنی طرف سے اپنے اہل کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دمبا ذبح کرے اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کی طرف سے۔ اتنی واضح حدیث کے ہونے کے باوجود آدمی پھر بھی بے دلیل کام کرتا رہے، نہیں زمانے سے چلتا ہے، پرانے سے چلتا ہے، بڑوں سے چلتا ہے، مفتیاں یہی بول رہے ہیں، علماء یہی بول رہے ہیں۔ سب کے لیے قرآن حدیث ہے، مفتی صاحب کے لیے بھی قرآن حدیث، عام آدمی کے لیے بھی قرآن حدیث، علامہ کے لیے بھی قرآن حدیث، باپ دادا کے لیے بھی قرآن حدیث اتنا
کسی کے لیے قرآن و حدیث کے سوا، دین کے سوا کوئی دلیل نہیں عمل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مفتی قرآن و حدیث کے خلاف بول رہا تو غلط، کوئی عام آدمی قرآن و حدیث کے مطابق بول رہا تو مفتی کے مقابلے میں صحیح۔ ارے انہیں مفتی ہے کیا؟ مفتی انہیں نہیں ہے، قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اس لیے انہیں صحیح ہے۔ مفتی ہو کر بھی قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے تو اس لیے غلط ہے۔ یہ اصول ہے دین کا، یہی معاملہ ہے کتاب و سنت کا۔ تو بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا عطا ابن یسار رحمہ اللہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ہم اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر دیتے تھے۔ یہی معاملہ بڑے جانور کا ہے، ایک حصہ اس کی طرف سے اس کے پورے اہل کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کوئی آدمی چھوٹا جانور نہیں کر سکتا، کسی بڑے جانور میں ایک حصہ رکھا۔ اب مالدارہ نے سوچنا ملتاب اچھا مسئلہ بتلا دیے، چپیچ کر رہا تھا اتنے 5 حصے رکھو، نہیں تو ایک گئی لاکھو 7 بول کو سوچ رہا تھا، اب کوئی کچھ جان دے ایک ہی حصہ لے لیا تو چلتا۔ دل کو اللہ جانتا، کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں، کیسا مار رہے ہیں، ہم کو کیا کچھ بھی بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کیا بھی بول لے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے میرے دوستو دولت مند ہو نا، ذرا بڑھو آگے، 1 نہیں 4، 4 نہیں 5 خرچہ کرو، بولا نا ذرا بیلنس چیک کر لیو، ذرا مسجد سے نکلتے کی چیک کر لینا، بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، فون میں چیک ہو جا رہا آج کل، فوراً دیکھ لینا کتنے بیلنس میں کتنے دن سے رکھے ہوئے ہیں اور کتنا خرچ کرنا ہے سوچ لینا، کتنے بکرے ذبح کروں گا، کتنے جانور ذبح کروں گا، بڑے جانور کیا قربانی دوں گا، کروں گا۔ بعض دیہات ہے، گاؤں ہیں، جو لوگ قربانی بھی نہیں دیتے ان تک یہ گوشت کا تحفہ پہنچاؤں گا، کچھ تو کروں گا، لیکن کروں گا رب کی رضا کے لیے، اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کروں گا۔ اس عید کے اندر ایک نہیں کئی جانوروں کی ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تک تقریباً 2 مینڈے ہی، ایک اپنی جانب سے اور اپنے اہل کی جانب سے، ایک امت محمدیہ کی جانب سے، لیکن اللہ نے جب قوت دی حجۃ الوداع کے موقع تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت، مال فائق کے ذریعے بہت زیادہ مالدار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ ہمارے لکھپتی بھی وہی ہے جس کے پاس نہیں ہے، بول صاحب اب نہیں آتے، لے لیا بولے تو انہیں بھی وہی ہے۔ جس کے پاس بینگوں میں رکھا ہوا دیکھ بھی نہیں رہا پلٹ کو کتنے ہیں، اس کا بھی وہی حال ہے۔ نہیں میرے دوستو بدلو اپنے آپ کو۔ ارے کس کے لیے جی رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے جیو، اپنے آپ کے لیے زندگی گزارو۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ سیلفش بنو، اپنا سوچو۔ اور انسان کے کسی عمل میں بھی وہ انسان دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ خود کے لیے کرتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھلا رہے، بھوکے کا تو خالی پیٹ بھر رہا ہے، فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ پیٹ بھرنے جو کھانا کھلا رہا ہے اس کو اجر مل رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ اگر بھوکا نہیں ملا تو اجر سے محروم، کر پائے گا وہ نیکی؟ اگر بھوکا نہیں ملے گا تو کھلا پائے گا کسی بھوکے کو؟ غریب نہیں ہے تو کسی غریب کی مدد کر پائے گا؟ ارے غربا کو اللہ نے دیا تاکہ مالدار اپنے اجر میں نیکیوں میں اضافہ کر لے، لیکن یہ مالدار احسان سمجھ رہا، ہاں میں دے رہا ہوں، خود کے لیے دے رہا کوئی بھی نہیں، لے رہا بہت بڑی بات ہے۔ وہ یہ سوچ کو تھوڑا پلٹ لو، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، جو بھی کر رہا ہے انسان اپنے لیے کر رہا ہے، اور خود کر کے جاؤ کچھ اپنے کے لیے۔ موت آنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے، زندگی میں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، مرنے کے بعد تو ہم ہل بھی نہیں سکتے، ہماری ہی باڈی کو لوگ اٹھا کر پھریں گے، لے جا کر قبر تک پہنچائیں گے۔ اس لیے ایک بڑے جانور کے اندر ایک حصہ بھی پوری فیملی کی طرف سے ہو جائے گا، سنگل آدمی کی طرف سے نہیں۔ اگر اس کی استطاعت ایک بڑے جانور میں 1 حصے کی ہے، طاقت ہے 2 حصے کی 2 دو، طاقت ہے 3 حصے کی 3 دو، جیسی استطاعت جو پورا جانور کی طاقت نہیں ہے، 35,000 40,000 تک جانور پہنچ رہا نہیں ہے اتنے، 20,000 ہی ہے، 20,000 کو کیلکولیٹ کر لو کہ اس کے اندر کتنے حصے آتے ہیں، دے دو۔ سوچنا نہیں ہے ایک دے لیتا ہوں باقی کے پیسے رکھ لیتا ہوں، رکھنے کا سوچ نہیں ان دنوں میں۔ یہ وہ دن ہے جس دن زیادہ سے زیادہ اسی عمل کے اندر، اسی قربانی کے عمل میں کیا کرنا ہے؟ پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا واضح ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا، قربانی کے وقت انی وجہت وجہ پوری لمبی دعا ضروری نہیں ہے۔ جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جانور کو لائے، ثم استجعه، پھر آپ نے اس کو لٹایا، ثم رأيته واديا قدمه على صفاهما، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو کہاں رکھے تھے؟ اس کے مونڈے پر رکھے تھے۔ کبھی بات ہے قربانی کر کے دیکھو جانور کیسے قابو میں آتا۔ ہم تو قربانی سے نہیں کرتے، ڈرتے۔ ایک ہاتھ سے منڈی پکڑ لو، سیدھا پیر اس کے بازو پہ پہلو پہ رکھو،
پھر سیدھے ہاتھ کے اندر چھری لو، ہلے گا بھی نہیں وہ اپنی جگہ سے انشاءاللہ۔ یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جانور کو پیر رکھ رہا، جانور کو پیر رکھ رہا، یہ کیا 11ویں کا ہے؟ پیراں پڑنے کے لیے اس کے، یہ رب کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہے۔ اس کی قربانی ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ کوئی 11ویں کا بکرا نہیں ہے کہ گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کو، ارے 11ویں کا بکرا ہے بول کو اس کو پیرا پڑتے رہے، جیسے ہوتا نا پیر پڑنا بول کر، ارے 11ویں کا ہے بولے تو چھوڑو، چھوٹ اس کو جا بھی جاتا ہے۔ یہ رب کی رضا کے لیے اور اللہ کے نبی نے بتایا طریقہ کیسے کرنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کے بازو پر پہلو پر پیر رکھے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور کہہ رہے اللہم تقبل عن محمد وآل محمد ثم اذبحوہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اس کو ذبح کر دیا۔ کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل عن محمد وآل محمد، اللہ قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے، پھر آپ نے ذبح کر دیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر انی و اہل بیتی، ذبح کر دو۔ بہت سارے لوگ ارے دعا یاد نہیں ہے، کہاں ہے ذرا پیپر لاؤ۔ مسلمان ہے اتنا بھی یاد نہیں ہے، پھر پیپر میں غلطی میں ذرا غلط پڑھ لیا کیا کہ بول کو پھر ٹینشن میں۔ آسان مسئلے کو مشکل بنا کے پریشان ہے۔ جو علم کی بات ہے اس کو لائٹ لے لیتے، جو جہالت کی بات ہے آدمی اس کو بہت سیریس لیتا، رو کیا ہوتا ہے کہ بول کر علم دو تو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، رو بڑوں سے ایسا چلتے آ رہا کیسا۔ سوچ بدلنی چاہیے۔ یہ بہرحال یہ جو مسائل قربانی کا معاملہ، جانور کو اچھا دیکھے جیسے میں نے بتایا 4 عیب، ویسا جانور نہیں چلے گا۔ العورہ بین عورہ، کانا ہے، ایک طرف لے جا رہے تو ایک طرف جا رہا، دکھ رہی نہیں اس کو، کلیئر ہے، چھوڑ دے رہے تو کدھر کی جا رہا، لے کے جا رہے تو کدھر کی جا رہا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی جانور کانا ہوتا ہے، ترچا بولتے نا ترپٹ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بعض جانور اندھے بھی ہوتے کہ انسانات اندھے نہیں رہتے، جانور بھی اندھے رہتے، ٹوٹلی نابینا رہتے ہیں، جانوروں میں بھی رہتا معاملہ۔ اگر اندھا جانور ہے، ترپٹ ہے، دیکھنے نہیں، ایک عیب ہے، ایسے جانور کو قربانی میں بچے، ڈیلی کاٹ کے کھا لے چلے گا، اس کے لیے عیب کی یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی دے رہے ہیں نا تو قربانی ویسے ہی دے گی جیسے شریعت کی تعلیمات ہے، ویسا ہی ہم کریں گے۔ جیسے جو فارمیلٹی نہیں ہے نا، کیسا بھی چلتا نا، دودھ پینے کا بکرا 11ویں ہے، کیسا بھی چلنے کی بات ہے، کیا گھر والی کو لے جانا ہے بکرے کو؟ نہیں ہے۔ قربانی کا معاملہ اس کے پورے رولز کنڈیشنز ہے، اسی اعتبار سے قربانی دیں گے، اسی اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ دوسرا بیمار اتنا نہ ہو، بیماری ظاہر ہے، ہل رہا چل رہا تو کب گرتا کہ کہاں سانس نکلتی کہ اس کی، چلتا نا سستے میں مل رہا کہتے نہیں۔ اسی طرح سے لنگڑا ہے، لنگڑ کے چل رہا، پھر بھی لینے چلتا ذرہ، اب آدمی ذرہ بنا لیا تو ہو گیا، لنگڑنا نہیں، ظاہر ہو گیا تو ختم، لنگڑ رہا معلوم ہو رہا ختم۔ اتنا دبلا ہے خالی ہڈیاں گن لے سکتے، پھنس لیا اس کے، ہڈیوں میں گودی نہیں ہوں گا اس کے، کیوں بولے تو سستا مل رہا۔ بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہم دے دیے تو ہے، کیا تو کر لیندے انہوں، کیا تو کر لیندے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جانور ذبح کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ کبھی کبھی معاملہ ہے نا، نہیں وہ حصوں کا اعلان ہوا ہم دے دیے، کیا ہے؟ جاؤ میرے بھائی دیکھو، بعد میں سے بول لینے سے نہیں ہوتا، ارے ایسا تھا کہ کیسا تھا کہ اتنا گوشت آیا اتنا گوشت آیا، کئی کو یہ سب ٹینشن ہے؟ جانا نا، قربانی دے رہے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، اصول بتلایا، اصول کو اپناؤ، وقت نکالو۔ عمل ہے یہ، عمل اللہ کو راضی کرنے کا، کس کے بھی اوپر چھوڑ دیں گے تو چلے گا کیا؟ چل بھائی تو کر لے میری طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں، اونٹ آپ نے خریدے، اس میں سے 65 اونٹ آپ نے ذبح کیے، اور اس کے بعد بقیہ اونٹوں کو کتنے ذبح کیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ تو ہمیں تھوڑا وقت نکالنا ہوگا ان چیزوں میں، آگے بڑھنا ہوگا ان چیزوں میں۔ تو قربانی کے جانور کو دیکھ لیں، اچھا یہ عیب نہ ہو، بتا اوقات سنگ ٹوٹا ہوا ہے، ان عیبوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا حدیث میں زیادہ، بعد نے کہا کہ یہ بھی ہو، لیکن خاص یہ 4 عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے قربانی کے اندر، اس لیے ہم ان چیزوں سے کیا کریں گے؟ بچیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اسی طرح سے
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جانور حملتے رہتا ہے، بچے والا رہتا ہے. کبھی کوئی ارے پاپ لگ گیا شاید کہتے ہوتا ہے بات لوگوں کا، ارے بچے والی تھی گئی، پاپ لگ گیا شاید. نہیں، اور ایک عجیب معاملہ ہے، گیس کئی کو کرنا ایسا کہ حکم ہے کیا؟ اپنے بچے بولے تو بیٹا ہونا کہتے ہیں، قربانی بولے تو. اور دوسرا جانوروں میں زیادہ انسان کس کو پسند کرتا؟ کس کو؟ میل کو فیمیل کو؟ فیمیل کو ہی پسند کرتا. دیکھو آپ کیوں؟ پروڈکشن بڑھے گا، اضافہ ہوتا رہے گا. جانور پالنے والے بھی ہے نا، پاڑا بیل رہا تو جلدی بیچ ڈالتے، گئی رہے تو پھر آگے چلاتے رہتے اس کو. اب ہمارا معاملہ، جبکہ اللہ کے نبی کبشین کیا خریدتے تھے آپ؟ مینڈیاں نہیں، کیا خریدتے تھے؟ میڑھے خریدتے تھے. یہاں بھی بیل پاڑا لو نہیں، چمن کا مسئلہ تھا کیا؟ گوشت کھانا ہے، سال بھر نہیں کھا رہے. عید کے موقع پر تھوڑا سوچیں، دنیا کے مسئلے چل رہے ہیں، دنیا کے پرابلمز چل رہے ہیں، اور ہم بھی اس میں اور زیادہ. ارے ہم خود بائیکاٹ کرتے کیا؟ وہ ایک ہی ہے، 8 قسم کے جانور ہے. بیل کاٹنے میں، پاڑا کاٹنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، خریدیں گے، اس کی زبان قربانی دیں گے تاکہ یہ مسئلے ہی نہ بنے، ایشو ہی نہ بنایا جائے ہمارے ملک کے اندر. کتنوں کی لیچنگ نہیں ہو رہی ہے بولو آپ؟ کتنی جانیں جا رہی ہیں نہیں پتا، کتنوں کا مال برباد ہو رہا نہیں پتا. مارکیٹ میں جا رہے ہو جانوروں کو خریدنے، پھر وہی جانوروں کو لوٹا جا رہا ہے. پیسہ بھی گیا، جانور بھی گئے، دونوں طرح سے پیدل. اور یہی پلان ہے میرے دوستو، معیشت میں برباد کرو. اچھا آدمی گھٹنے ٹیک دیتا، معلوم منٹوں میں بدل لیتا پارٹی. مال ایسی خطرناک چیز ہے، یہ پیٹ کی ضرورت ایسی چیز ہے، 2 منٹ کے اندر چھری لے لیتا ہاتھ میں کس کا بھی پیٹ پھاڑنے کے لیے. اللہ رب العزت نے یہ ضروریات رکھی بھی ایسی، اور اس کی حرص بھی انسان کے اندر ایسی ہی ہے. ایمان بکنے کے لیے دیر نہیں لگتا جب آدمی کو یہ مال کی ضرورت یا مال کی مجبوری بن جاتی ہے. اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ بدلو ان کو، ان کا ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے. مال و دولت سے نہ پیدل کر دو، یہ کہیں کے نہیں رہیں گے، اپنے دین اور دھرم کے بھی نہیں رہیں گے. اس چیز کو سوچنا ہے ہمیں. لاکھوں روپے شادیوں میں برباد کر رہے ہیں. کتنے غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی. شادی پر 10 روپے کی ضرورت نہیں تھی ایک لڑکی کے لیے، لیکن لاکھوں روپے وہ برباد ہو رہے ہیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے فنکشن ہالوں کے کرائے میں اور پکوان پہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن احساس سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، کیا ہے شریعت. وہاں ہر عمل سے پہلے، ہر کام کے کرنے سے پہلے دیکھو رب کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. بہت مزے کی زندگی گزرے گی اور انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ زندگی گزار لے گا. تو اس طرح سے عیوب کو تھوڑا دیکھیں. جنین یعنی بچہ نکل جائے پیٹ میں، وہ جانور کا ذبح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر لیے مسئلہ نہیں. اور نکلا تو اس کو کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا دل چاہے تو کھا لو، نہیں چاہتا تو مت کھاؤ. کیونکہ اس کی ماں کی ذبح، اس کی ماں کی کو ذبح کرنا اس بچے کا بھی ذبح کرنا ہو گیا. بچہ پیٹ سے مردہ بھی نکل جائے تب بھی حلال ہو جائے گا. وہ زندگی ہے تب بھی اگر ذبح کر دو تو تب بھی حلال ہے. جی چاہتا کھانا ہے کھائیں، نہیں کھانا نہیں کھائیں، لیکن وہ حلال ہے. وہ جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال میں نے قربانی کے تعلق سے یہ چند مسائل. ویسے عید کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے سارے مسائل، کیونکہ زیادہ دن نہیں گزرے نا. پھر رمضان بولے تو ذرا زیادہ رہتا، لیکن پھر بھی ایک معاملہ جو اس عید میں خاص رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ کچھ بھی کھائے بغیر نماز عید کو جانا ہے. کچھ بھی نہیں کھائیں گے. رمضان میں کیا کر رہے تھے؟ کھجوریں کھا کر گئے تھے. وَيَأْكُلُهُنَّ بِالتَّرَى، طاقت گن کر کھانا تھا. لیکن اس عید میں کچھ بھی نہیں کھائیں گے. کب تک؟ جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیں. نماز کے بعد کھائیں گے. نماز کے لیے جا رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ جائیں. بعض لوگ آتے ہیں ارے اتنی جلدی اب کہاں آتے ہیں، کیا جاتے ہیں نماز پڑھ لے کو بعد میں کپڑے بدل لیتے ہوں گے. بات ہے، بات کو دیکھا گیا جینس ٹی شرٹ کے اندر نہیں، جو رہتا نا نائٹ پینٹ اور ٹی شرٹ کے اندر بھی عید کی نماز میں دیکھا گیا. کئی کو بولو اتنا جلدی کہاں سے ہوتا مول صاحب، نماز پڑھ لے رہے اس کے بعد پڑھ لے تو لوگوں کو ملنے کے ٹائم میں کپڑے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے. کس کے لیے؟ عید کے لیے اہتمام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عید اللہ نے مسلمانوں کی خوشی کے لیے بنائی ہے. جمعہ بھی ایک عید ہے. جو آدمی جب آتا ہے عید کے لیے، جو بھی عید کا معاملہ ہے، غسل کر کے آئے، خوشبو ہے خوشبو لگا کر آئے، مسواک کر کے آئے. مسواک کم سے کم عید کے دن تو کر لو. اللہ کے نبی کہتے ہیں علیکم بالسواک،
مسواک کرو عید کے دن بطور خاص. میں بولتا ہوں برش چل رہا نا کولگیٹ سے چلتا ہمارا, کر لیو کولگیٹ کو اپنی جگہ, لیکن نبی کی سنت سمجھ کر لو. نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے مسواک کا استعمال کرتے رہو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے. جو بھی گھر میں اچھے سے اچھا کپڑا جو میسر ہے, نیاش بول کر ضروری نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے ایک عید میں سرخ رنگ کا جوڑا پہنا, حلۃ حمراء, اپنے سرخ رنگ کے جوڑے کو پہنا. تو یہ خاص ایک عید جا رہا ہے ایسا لگنا چاہیے, دکان جا رہے جیسا نہیں لگنا, عید کی نماز کو جا رہے تو کچھ لگنا چاہیے کہ نہیں اس طرح آج عید کی نماز کا دن ہے لہذا تیار ہو کر بن سور کر نماز عید کو جا رہے ہیں. ہوتا تھا, ابھی جب سے ہم اہل حدیث بن گئے نا سب ختم ہو گیا ہمارے پاس. نہیں تو جمعہ میں کتنا اہتمام ہوتا تھا نا, مست سرما لگا کے, عطر لگا کے, پھائے خرید کے, کرتا پیجامہ پہن کر, سمجھ رہے ہیں آپ, ٹوپی لگا کر. اب چلتا کیوں, علم زیادہ آ گیا نا. نہیں, جمعہ کے اہتمام کے لیے خاص اگر لباس, عید کے لیے خاص لباس اگر استعمال کر رہے ہیں غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص استعمال کرتے تھے. بہرحال طریقہ نماز تو انشاءاللہ نماز کے موقع پر آپ کو آئے گا ہی, سنیں گے آپ. تو عید کے لیے یہ معاملہ ایک خصوصی, لیکن نکلتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے نکلے. ویسے تو یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کہنا ہی ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مارکیٹ بازار جہاں موقع مل رہا ہے نمازوں کے ساتھ بھی, جہاں بھی کام کاج کرتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے بس. اور خاص کر عرفہ, آج کیا دن عرفہ, اس دن کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ کتنے بار پڑھیں اب تک؟ پڑھے ہوں گے بعض لوگ, شاید کوئی نہیں پڑھے ہوں گے, لیکن پڑھو. عرفہ کی بہترین دعا یہی ہے. اسی طرح سے تکبیرات, تحلیل, جو بھی ہے یہ معاملات کرتے رہے. تو یہ چند مسائل تھے, میں نے آپ کے گوشے گزار کیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم و ملک بر رؤوف و رب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعین. اما بعد, اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر.